قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، علاقے کی معزز شخصیات، آپ تمام عزیزوں، بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور عزیز بچوں اور بچیوں، جو عام مسلمان اس مجمع میں ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن یہ جو ہماری قوم بیٹھی ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ تقریر جلدی سے ختم ہو جائے اور نتیجے کا اعلان ہو جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ کس نے بازی ماری ہے، کون جیتا ہے، کس کو انعام ملنے والا ہے۔ اور جن جن لوگوں نے اچھی کارکردگی کی ہے، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں کہ انعام مل جائے، 2 رکعت شکرانہ بھی پڑھوں گا۔ تو ان کی تو تمنا ہے کہ جتنی میں مختصر تقریر کروں اتنا اچھا ہے۔ اور جو ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں، وہ کچھ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں۔ ویسے بھی مارول میں ماشاءاللہ لوگ باتوں کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دینی جلسے کرواتے ہیں بلکہ مشاعرے بھی کرواتے ہیں، اور شعر و سخن سے آپ لوگوں کو ذوق ہے۔ چونکہ مختلف پہلو ہیں آج کے اس پروگرام کے، اس لیے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، الگ الگ حصوں پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کروں کہ بزم محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنوں نے اور اس سے جڑے ہوئے ہمارے عزیزوں نے کوئی اس کمپٹیشن بھی منعقد کرایا، اور بیت بازی کا یہاں مقابلہ بھی ہوا، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ جو یہاں مقابلہ ہوا، ظاہر ہے کہ وہ فائنل مقابلہ تھا۔ میں نے جو نمبرات دیے ہیں، مجھے تو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ دونوں جماعتیں برابر ہو جائیں گی، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ مولانا انس صاحب زید مجدہم بھی جج تھے، اور وہ ماشاءاللہ اس میں ماہر ہیں، میں تو یہ سب بھول بھال گیا، زمانہ گزر گیا، اور جج بنتا بھی نہیں ہوں۔ کئی بڑی جگہوں پہ لوگوں نے کہا، تو اس خوف کی وجہ سے نہیں بنا کہ کہیں کچھ ذرا غلطی ہو جائے تو مقابلہ تو یہاں ہو جائے گا، اوپر ہم پکڑے جائیں گے، تو اس لیے ایسے کام سے احتیاط کرنے میں عافیت ہے۔ لیکن آج ہمارے عزیزم مولانا عمار سلمہ نے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ بعض عزیزوں کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کی فرمائش کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، تو میں نے بھی کاغذ قلم لے لیا اور پرانا سبق دہرا دیا۔ لیکن جس طرح بچوں نے اشعار پڑھے، جس خود اعتمادی سے، جس اچھی یادداشت کے ساتھ،
جس حسن تلفظ کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں جماعتیں ہم پلہ ہیں اور دونوں نے اپنی کارکردگی اچھی انجام دی ہے۔ ظاہر مقابلہ ہے، کسی کو ایک آدھ نمبر بھی زیادہ ملا وہ جیت جائے گا، لیکن مجھ سے پوچھئے تو میری نگاہ میں دونوں جماعتیں فاتح ہیں، جیتی ہوئی ہیں، اور دونوں جماعتوں نے جس طرح یہاں اشعار پیش کیے ہیں وہ قابل قدر بھی ہے، لائق تحسین بھی ہے، اور اس سے اندازہ ہوا کہ ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور ان کے سرپرستوں نے بھی ان سے محنت لی ہے، اور مقابلہ منعقد کروانے والوں نے بھی ان کو ان کی اچھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کو دین و دنیا میں سعادت عطا فرمائے اور زندگی کے ہر دوڑ میں ان کو کامیاب رکھے۔ یہ جو کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، چاہے وہ بیت بازی کی شکل میں ہو، چاہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہو، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کے اندر علم آئے، سمجھ آئے، شعور پیدا ہو اور دین سے ان کا تعلق گہرا ہو۔ خاص طریقے پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کمپٹیشن اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو، ہمیں علم ہو کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیسا تھا۔ اس لیے کہ ہمارا یہ احساس ہے کہ دنیا کامیابی جس چیز میں بھی سمجھتی ہو، ہمارے لیے کامیابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ہمارے لیے کامیابی ان کی اتباع میں ہے، ہمارے لیے کامیابی ان کی راہ پر چلنے میں ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ مزاج، یہ احساس ہم میں سے ہر مومن کا ہو کہ ہمارے لیے کامیابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اسی کا اعلان ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے پیغمبر آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، سارے اہل ایمان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو لازمی ہے کہ تم میری راہ پر چلو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میری سنتوں کو حرز جاں بناؤ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب تم میرے راستے پر چلو گے اور میرے طور طریقے کو اختیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، اس آیت کی عارفانہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری نگاہ میں اس قدر محبوب ہیں کہ جو کوئی آپ کے راستے پر چلے گا وہ بھی ہمارا محبوب ہو جائے گا۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے جوڑنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسابقہ، مقابلہ، کوئز کمپٹیشن منعقد کیے جاتے ہیں۔
اس لیے کہ آج اگر ساری دنیا کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ بد امنی ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، آج دنیا میں جو کچھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، آج دنیا میں جو کچھ طبقاتی نظام کا فساد ہے، دنیا میں جو کچھ اخلاقی بگاڑ ہے، جو برائیاں ہیں، جو اخلاقی قدروں کی گراوٹ ہے، آج دنیا میں جو کالے گورے کا فرق ہے، آج دنیا میں جو حاکم اور محکوم کا فرق ہے، آج دنیا میں امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے، آج دنیا میں مظلوم طبقات کے اوپر جو مزید ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج دنیا میں جو غلط نظریات کا زہر پھیلا ہوا ہے، ان سب کا علاج، انسانیت کے زخموں کا مرہم، اس کے درد کی دوا، اس کی مشکلات کا حل اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے اعلان ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بتایا گیا کہ تمہارے لیے نمونہ عمل اگر ہے، بہترین اور خوبصورت نمونہ عمل، آسان اور کامل نمونہ عمل، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسوہ حسنہ ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی کی بنیاد ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کو خود حضور کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں۔ میں بھی 2 دن پہلے یو پی میں تھا، وہاں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے مرکزی مجلس ختم نبوت کی جانب سے مقامی مجلس ختم نبوت قائم کی گئی ہے، اس کے اجلاس میں بھی میں حاضر ہوا اور گفتگو کرنے کی سعادت مجھ کو حاصل ہوئی۔ مجلس ختم نبوت کا کام ملک بھر میں جاری ہے، اسی میں سے ایک مجلس کی یہ کارگزاری سامنے آئی ہے۔ میں کام کرتے ہوئے مجلس ختم نبوت کے لوگ کالج کے بعض طلبہ تک پہنچے اور ان سے جا کر عام سے سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو وہ جو متعدد طلبہ تھے ان میں سے صرف 3 طلبہ حضور کا نام بتا سکے اور باقی حضور کا نام تک بتانے سے قاصر رہے، حضور کا نام نہیں معلوم۔ اندازہ کیجئے کہ ہماری ناواقفیت کس درجے کی ہے۔ اور یہ تو جانے دیجئے ہمارے ہاں مالیگاؤں تو ماشاءاللہ دین کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ میں نے برسوں پہلے اپنے کان سے وہاں سنا، برسوں پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں کہیں گیا ہوا تھا، کسی کا انتظار کرنے کے لیے کھڑا ہوا، وہاں کئی نوجوان بیٹھ کے اپنے کام میں مشغول تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ وہ زمانہ یہ موبائل شریف کے اتنے عام ہونے کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ بات چیت تو نہیں ہوتی، وہاں سب منہ میرا موبائل شریف کی طرف کر کے بیٹھے رہتے، جیسا کہ آپ کے ہاں بھی رواج ہوگا ماشاءاللہ۔ یہاں بھی یہ جو نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ پرانوار نوجوان، ان کا کام بس ایک رہ گیا ہے، منہ میرا موبائل شریف کی طرف، اور نیت باندھتا ہوں اس امام کے پیچھے، اور نیت بھی 2 رکعت 4 رکعت کی نہیں، نیت باندھتا ہوں آدھی رات تک کی، اور پھر آدھی رات تک موبائل شریف میں مشغول، اور وقت بھی ضائع، زندگی بھی برباد، صبح فجر کی نماز میں سب غائب، رات بھر جاگ رہے ہیں، آدھی رات تک جاگ رہے ہیں۔ پتہ کیا جائے کہ ان کا شجر نسب کہاں سے ملتا ہے، تو دنیا میں ایک ہی پرندہ ہے جس سے ان کا شجر نسب ملتا ہے۔ پرندے کا نام معلوم ہے یا نہیں؟
الو دیکھیے، ماشاءاللہ کوئی تو ہے یہاں الوؤں کے خاندان سے، تو پتہ چل گیا کہ ان کو معلوم ہو گیا شجر نسب جڑا ہوا ہے، رات کو جاگیے دن میں سو جائیے۔ ہمارے ہاں ایک بڑے سرجن ہیں، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ہمارے بڑے مخلص ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے ملاقات کے لیے، مجھ سے کہنے لگے، بڑے مذاقی بھی ہیں، مجھ سے فرمانے لگے، ارے حضرت ہمارا ایک دوست ہے، وہ آپ سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ہم کو کون سا تقوی کا دعویٰ ہے؟ کہنے لگے ارے پوچھئے تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا بتائیے صحیح۔ کہنے لگے کہ وہ ہمارا دوست جو ہے وہ روزانہ فجر کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔ بتائیے آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسی خصوصیت تو ہم کو حاصل نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ فجر کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی بڑا نیک دیندار معلوم ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے پوچھئے تو کیسے؟ میں نے کہا بتائیے کیسے؟ کہنے لگے کہ کمبخت وہ اٹھتا ہی ہے صبح 12 بجے، اس کا دن نکلتا ہے 12 بجے۔ اب جو اٹھا تو فجر کی نماز باقی تھی، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اتنے میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو اسی وضو سے ظہر بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہے ان کا کمال ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہو رہی ہے، فجر کی نمازی غائب، اور صورتحال یہ ہے کہ 11 بجے تک بستر میں پڑے ہوئے ہیں، 12 بجے تک بستر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر نکل رہے ہیں، اور ذرا تھوڑا وقت نہیں گزرا کہ دن بیت گیا، اور رات جب آئی تو ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ ان کی چارجنگ بالکل فل ہے، اور اب ماشاءاللہ یہ آزاد ہیں ہر طرف شر و فساد پھیلانے کے لیے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ دوسروں کی تہذیب کو اپنائیے مت، اپنی تہذیب کو دوسروں تک پہنچائیے، اپنے طریقے کو دوسروں تک پہنچائیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زمانہ موبائل کے اتنے رواج کا نہیں تھا، تو وہ نوجوان بیٹھ کر بات کر رہے تھے اور میں وہاں قریب میں کھڑا تھا، برسوں پہلے کی بات ہے، تو ان کی آواز کان میں پڑنے لگی، کچھ بات چیت ہو رہی ہے ان کی دین کے بارے میں، تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ارے ذرا بتاؤ کہ قرآن مجید کس پیغمبر پر اترا؟ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کئی نوجوان، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ایک نوجوان نے، یہ مالیگاؤں کی بات بتا رہا ہوں، ایک نوجوان نے کہا کہ قرآن آدھا عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہے اور آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ذہن و ذوق ہے، ہماری استعداد کیا ہے، ہمارے سماج میں ناواقفیت اور جہالت کتنی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب اچھا چل رہا ہے۔ ہم کو جتنی معلومات ہے، جو ذرا سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، یا جماعتوں میں جاتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو معلومات ہے تو سب کو معلومات ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کہیں سے کوئی مشکل نہیں ہے، سب ماشاءاللہ سمجھے ہوئے ہیں، جانے ہوئے ہیں، سب کو علم ہے، اس لیے محنت ہماری کم ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سب ٹھیک، بلکہ ہمارے فضیلت الشیخ مودی دامت برکاتہم کی زبان میں سب چنگاسی، یعنی سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی کہیں مشکل نہیں ہے، سب اچھا چل رہا ہے، سب کو معلومات ہے اور سب دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ نہیں، دین کے بارے میں معلومات بہت کم ہے لوگوں کو۔ ہمارا عام طبقہ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور بہت سے مقامات پر بڑی عمر کے لوگ، ان کو بھی پوری معلومات نہیں، پڑھے لکھے لوگ، ان کو بھی معلومات نہیں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا سفر میں، اور ایک بڑے ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہو گئے، وہ MBBS کر کے آئے ہیں چائنا سے، اور ماشاءاللہ آپ اندازہ کیجئے کتنے پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، وہاں سے ڈگری لے کے آئے ہمارے ہی شہر کے، وہ بیچارے محبت میں ساتھ ہو گئے۔ ایک جگہ اترے، نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز پڑھائی، اور
قصر نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی عصر کی، 2 رکعت پڑھائی، شریعت نے کنسیشن دے رکھا ہے، ہم نے 2 رکعت پڑھا دی۔ اچھا ابھی یہ قصہ بھی یہیں روکی ہے، ابھی 2-4 دن پہلے میں ابھی جو آیا تھا فیض پور وغیرہ، اس کے بعد آگے گیا تھا، تو اسی سفر میں جب واپس ہو رہا تھا دھولیا میں نماز پڑھنے کے لیے اترا، تو ایک اور صاحب بھی وہاں مسافر بیچارے آئے ہوئے تھے، نماز پڑھنا تھا، تو مغرب کی نماز کے بارے میں وہ پوچھنے لگے دوسرے صاحب سے جو ان کے ساتھی تھے کہ مغرب کی نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنا ہے، پوچھنے لگے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ پوچھ لیا بیچارے نے، لیکن اسے اندازہ ہوا کہ معلوم نہیں، تو وہ جو صاحب تھے میرے بازو ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں پوری پڑھنی ہے۔ میں نے کہا کیوں پوری پڑھوا رہے ہو؟ کہہ دو 1.5 رکعت پڑھ لیں، قصر ہی کرنی ہے نا، تو جب سب 4 رکعت والی 2 رکعت ہو رہی ہے تو 3 رکعت والی کو 1.5 رکعت کر دیجئے، چھٹی کیجئے۔ اندازہ کیجئے کہ معلوم نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھی جانی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کا قصہ سنیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے انہوں نے اقتدا کی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا، تو بیچارے ذرا کچھ حیران پریشان سے تو مجھ کو نظر آئے، لیکن میں شان نزول نہیں سمجھ سکا کہ ان کی پریشانی کس وجہ سے ہے۔ جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تو ذرا ہمت کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ بھول کے 2 رکعت کم پڑھا دی آپ نے، یا کیا وجہ ہو گئی؟ نماز 2 ہی رکعت ہوئی۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میرا یہ گمان تھا ان کے بارے میں ایک اچھے خاندان کے ہیں اور اتنے تعلیم یافتہ ہیں، تو قصر نماز کے بارے میں ان کو معلومات پوری ہوگی، مجھے یہ گمان تھا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا میں حیران رہ گیا، پھر ان کو میں نے پوری بات بتائی، سمجھایا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے کہ سب کو معلوم ہے، یہ غلط ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی پتہ نہیں، اور جہالت بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ گمراہ فرقوں کا شکار ہو رہے ہیں، غلط عقیدے والوں کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کی بات سن لے رہے ہیں اور اس کو قبول کر لے رہے ہیں، اس لیے کہ جہالت ان کے ذہن و دل میں رچی بسی ہے، جس کی بات سن رہے ہیں اس کو قبول کر لے رہے ہیں۔ جہالت ہوگی فتنوں کے لیے ہم آسان شکار بن جائیں گے، جہالت اگر ہوگی ہم اپنی نسلوں کو غلط نظریات رکھنے والوں کا لقمہ تر بننے سے بچا نہیں سکیں گے۔ یہ جو آج شکیلیت اور غامدیت اور محمد علی مرزا کا فتنہ اور شکیلیت اور اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے ہماری صفوں میں جڑ پکڑ رہے ہیں، گوہر شاہیت کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ پڑوس ملک کے لوگوں کی باتیں سن سن کر، ان کے بیان سن سن کر، ان کے فریب کا، ان کے مکر کا، ان کے دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور غلط نظریات کو قبول کرنے کے لیے فضا ہموار ہے، کھیتی تیار ہے، اس لیے غلط نظریات کو لوگ بڑی آسانی سے قبول کر رہے ہیں۔ میں اورنگ آباد گیا ہوا تھا، وہاں ایک بڑے کالج میں میرا بیان ہوا گوہر شاہیت کے بارے میں، اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، میں تو بیان کر کے چلا آیا، لیکن بعد میں وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو تقریر کر کے چلے گئے، لیکن یہاں کے متعدد نوجوان اس کے بعد آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم تو آج تک یونس گوہر شاہی کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی تقریر سنتے تھے، وہ تو بڑی معرفت کی باتیں بیان کرتا ہے، اچھی باتیں کہتا ہے، تصوف کی باتیں بیان کرتا ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس کے بیانات سنتے تھے۔ پہلی مرتبہ ہم کو معلوم ہوا کہ یہ غلط آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا یہ عالم ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ سن رہے ہیں بات، متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں کہ کسے سننا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ہدایت کی راہ پر ہے، کون گمراہ ہے، کون ہے وہ جو اس وقت اپنے نظریات اور خیالات اور اپنی باتوں میں صادق ہے اور امین ہے، اور کون ہے وہ لوگ
جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ضلوا فاضلوا کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ ہماری صفوں سے بغاوت کی آوازیں اٹھیں گی، جو کفر و شرک اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے سماج میں مٹا دی جائیں گی، اور ہمارے مسلمان بھائی غلط راہوں پر گمراہ فتنوں کا شکار ہو کر چل پڑیں گے۔ ایک اصطلاح استعمال کی ہے ملا عبد القادر بدایونی نے، جنہوں نے مستند تاریخ لکھی ہے اکبر کے دور کی، اور حضرت مجدد الفسانی کا جو کارنامہ ہے، جو ان کی خدمت ہے، جو ان کے اکبر شاہی فتنے کا مقابلہ کرنے کی جو روداد ہے، اس پر انہوں نے بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ملا عبد القادر بدایونی ہی کی عبارتوں کو لے کر اپنا وہ شہر آفاق مقالہ لکھا ہے، جو اس زمانے میں انگریزوں کے دور میں الفرقان میں چھپا تھا، اور حضرت مجدد الفسانی پر لکھی گئی نہایت بیش قیمت تحریر ہے۔ اس میں ملا عبد القادر بدایونی کی یہ بات انہوں نے نقل کی ہے کہ اکبر کے زمانے میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو مسلمانان ہندو مزاج تھے۔ یہ تعبیر اختیار کی ہے، مسلمانان ہندو مزاج، یعنی ہیں تو مسلمان لیکن طور طریقہ مسلمانوں کا نہیں، ذہن مسلمانوں کا نہیں، نام کے مسلمان۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ایک وقت آئے گا قرآن کے صرف نقوش و حروف باقی رہیں گے، لوگ حقیقت سے دور چلے جائیں گے، لوگ دین کی بنیادوں کو بھول جائیں گے، لوگ دین کو اپنی زندگی میں لانے سے کترانے لگیں گے، دوسروں کے نظریات، دوسروں کے خیالات، دوسروں کی تہذیب، دوسروں کا طریقہ ان کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ آج اگر ہم نے محنت نہ کی تو خدا نخواستہ آنے والا وقت ہمیں وہی منظر دکھائے گا کہ مسلمان نام کے ہوں گے، اور تہذیب اور ثقافت اور تمدن اور طریقہ دوسروں کا اختیار کیا جائے گا۔ اس آنے والے وقت سے ڈریے، اس آنے والے زمانے سے خوف زدہ رہیے، اور ابھی سے اپنی نسلوں کو مومن بنانے کی محنت کیجیے، اپنی نسلوں کو صاحب ایمان بنانے کی محنت کیجیے، اپنی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنے کی محنت کیجیے۔ آج اگر ہم یہ محنت کریں گے، آنے والا کل، آنے والا مستقبل روشن ہوگا، اور اگر آج ہم اس سے کترانے لگے، آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج ہی دیکھ لیجئے کہ جو نسل ہمارے سامنے جوان ہے، اسے دین سے کتنی رغبت ہے، دین کا کتنا علم ہے، دین کے بارے میں کتنی سمجھ ہے، آج دیکھ لیجئے۔ اور آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک ہونے والا ہے۔ جو لوگ آج ہمارے مد مقابل ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان، آپ کی دکان، آپ کا مال تباہ ہو۔ ان کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ آپ کی نسل برباد ہو، آپ کا آنے والا کل خراب ہو۔ وہ آپ کے مستقبل کے اوپر یلغار کر رہے ہیں۔ ان کا منصوبہ آپ کی نسلوں کو توحید کی امانت سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جانا ہے، ایسے عقیدے ان کے اندر پیدا کرنا جو ایمان، اسلام، توحید کے خلاف، اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس طرح کی کوششیں ہوں گی جو یہاں کی گئی اور جگہوں پر بھی کی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور اس میں آپ سب کی شرکت ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی یہاں سنا، ماشاءاللہ اعلان ہوا فلاں کی طرف سے انعام، فلاں کی طرف سے انعام، لیکن ماشاءاللہ یہاں
رہنے والے اچھے خوشحال لوگ بھی ہیں، ٹیچر حضرات بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ٹیچر حضرات کی تنخواہیں حضرت مودی دامت برکاتہم کی برکت سے کافی بڑھ چکی ہیں، اور الحمدللہ کہ اچھا خاصا نان نفقہ آ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اس میں سے کچھ زیادہ خرچ کرو۔ یہ کام ہماری حوصلہ افزائی کا حقدار ہے، یہ نہیں کہ 200 روپے دیے اور مولانا کامران صاحب نے 4 دفعہ آپ کا نام پکار دیا اور آپ نے سمجھا کہ اب تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور آپ نے دے دیے 500 روپے اور انہوں نے اعلان کر دیا 6 مرتبہ، تو آپ نے سمجھا کہ اب تو ماشاءاللہ ہم جنت کے اس پار اتر جائیں گے۔ تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی حق حلال کی کمائی میں سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ کام ایمان بچانے کا کام ہے، یہ نسلوں کی تربیت کا کام ہے، یہ آنے والے وقت میں شرک کے خلاف سد سکندری بن جانے والا کام ہے۔ یہ کام آنے والے وقت میں غلط فتنوں کے مقابلے کے لیے ایک جماعت تیار کرنے کا کام ہے۔ آپ اگر اس میں حصہ لیں گے، آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ حصہ نہیں لیں گے، آپ کی محرومی ہے۔ آپ اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ کنجوسی کی راہ پہ اگر آپ جائیں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ کام تو اللہ کا ہے، اللہ اس کام کو کہیں سے انجام دلا دے گا۔ نہ اللہ محتاج ہے، نہ اس کا دین محتاج ہے، کر دے گا، لیکن آپ ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو دل بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں دولت ملتی ہے، دل ان کا غائب ہو جاتا ہے۔ تلاش کیجئے تو چین جاپان تک بھی نہیں ملتا ہے، دل غائب۔ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پہلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس مرحلے سے میری حفاظت فرما۔ اور اگر کبھی کوئی پہنچ گیا کہ بھئی یہ فلاں کام ہو رہا ہے ذرا خرچ کیجئے، یا مدرسے کا سفیر آ گیا کہ مدرسے میں کچھ دیجئے، تو بیچارے اتنی لمبی چوڑی داستان درد مصیبت کی کہانی سناتے ہیں کہ وہ بیچارہ سفیر بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو اس کے سب سے بڑے حقدار یہی تو بیٹھے ہیں، انہی کو وہ زکوٰۃ عطا کر دیتا، یہی بیچارے مستحق کے زکوٰۃ۔ کتاب المصائب بیان فرما رہے ہیں ایسے درد کے ساتھ کہ سبحان اللہ، وہ تو ان کا بس نہیں چل رہا ہے سیٹھ صاحب کا، ورنہ مصائب بیان کرتے کرتے پنکھے سے بھی لٹک جاتے، جیسا کہ ہمارے بعض حضرات کرتے ہیں کہ ماتم کا بیان کر رہے ہیں اور جوش آ گیا اور ماشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مصائب بیان کرتے کرتے پنکھے سے جا کے لٹک گئے۔ تو یہ صورتحال وہاں بھی پیش آ جاتی۔ آپ سے کہہ رہا ہوں اس کام میں حصہ لیجئے، لیں گے حصہ انشاءاللہ؟ اتنا آہستہ انشاءاللہ کہتے ہو مارول کے لوگوں، کچھ تو شرم کرو، لوگے حصہ بتاؤ۔ یہ دیکھو یہ قوم کو تم نے بٹھا دیا ہے سامنے، یہ تمہاری طرف سے فرض کفایہ انجام دیتی رہے، یہ بیچاری قوم یاد بھی کرے، مقابلے میں بھی حصہ لے، اور یہی لوگ بیچارے مصیبتوں سے بھی گزریں، جب میں پوچھوں تو جواب بھی دے، اور آپ سب لوگ بس اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ مفت کا مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ارے کچھ پوچھوں تو جواب تو دو مارول کے مسلمانوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئز کمپٹیشن کا کام ہے، بزم محبان رسول کا کام ہے، اس میں آپ سب لوگ انشاءاللہ شریک ہوں گے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی اسی جماعت کی آواز غالب ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، کچھ تو بہتری آ گئی الحمدللہ۔ اچھا آپ سنیے، یہ بات تو یہاں تک ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب سنیے، یہ جو اشعار یاد کرائے گئے، بیت بازی کا مقابلہ ہوا، اس کے بھی مقاصد ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو اشعار یاد کرائے گئے ہیں وہ خود بڑے اچھے ہیں، سبق آموز ہیں، ان میں نصیحت ہے، اور زیادہ تر اس میں اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور علامہ اقبال
بہت بڑے شاعر بھی تھے، مفکر بھی تھے، قوم کے لیے ہر لمحہ درمندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ خدمت کرنے والے بھی تھے۔ اور جو دوسرے اشعار کا بھی انتخاب ہے وہ بہت اچھا ہے، اور ایسے اشعار جن میں کوئی سبق ہے، کوئی نصیحت ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے تحریک ملے، جذبہ ملے، آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے، ایسے اشعار جب ہمارے یہ نوعمر بچے یاد کریں گے تو صرف شعر یاد نہیں ہوگا، حوصلہ بھی آئے گا۔ شعر یاد نہیں ہوگا، جذبہ بھی آئے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ مقابلے میں شریک ہوئے اور اپنے اپنے حصے کی بات کہہ دی اور کوئی کامیاب ہوا اور کوئی ناکام ہوا، نہیں، یہ اشعار سمت سفر متعین کریں گے، خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کریں گے، ایمان کی رمق دل میں تازہ کریں گے۔ جب اقبال کا یہ شعر یہ پڑھیں گے، سنیں گے، یاد کریں گے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا ہوگا، بلکہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر توحید رکھنے والی کوئی قوم ہے وہ صرف ہم ہیں، اور جس کے پاس توحید کی امانت ہو اس قوم کو دنیا کی سب طاقتیں مل کر بھی مٹا نہیں سکتی۔ ہم توحید کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والی قوم ہے، اور کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جو موحد ہو، جو ہماری طرح ایک اللہ پر یقین رکھنے والی ہو، جو تمام تر جھوٹے معبودوں کا انکار کرنے والی قوم ہو۔ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ساتھ میں غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی پرستش کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں ان کو شریک کر لیتے ہیں، لیکن ہم کائنات میں وہ مومن ہیں جو توحید کے علم بردار ہیں، اور توحید کے علم برداروں کی راہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مصائب آئیں، مشکلات آئیں، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ہمیں ستایا جائے، ہماری راہ کاٹی جائے، منزل تک پہنچنے سے ہمیں روکا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کامیابی ہم سے چھین لی جائے۔ آخر کار انجام یہ ہوگا کہ توحید کے علم بردار کامیاب ہو کر رہیں گے۔ آپ نے دیکھا چند دن پہلے تک ہمارے ملک میں جن لوگوں کا نام لینا جرم بن گیا تھا، آج ہمارے ملک کے لوگ قالین بچھا رہے ہیں، انہی کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کی قوت کے آگے جھکے جا رہے ہیں۔ خدا نے بتایا کہ مومنوں اور موحدوں پر حالات آ سکتے ہیں لیکن بالآخر اللہ ان کو عزت کے نقشوں تک پہنچا کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سربلندی عطا کرے گا، انہیں کامیابی عطا کرے گا، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ آج ایک عادلانہ نظام وہ اپنے خطے میں قائم کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بتا رہے ہیں اگرچہ کہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے عزم کے ذریعے، اپنے حوصلے کے ذریعے، اپنی تدبیروں کے ذریعے، اپنی جرت کے ذریعے ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، کوہ پاٹتے دریا پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ جب انسان ایک عزم کر لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، اپنے اندر ایک جرت پیدا کرتا ہے، پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جو محنت پیہم کے راستے پر چلتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے کے لیے آتی ہے۔ اقبال ہی نے تو کہا تھا
غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، عزم محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اگر ہم اپنے اندر عزم محکم عمل پہ ہم اور محبت فاتح عالم پیدا کریں تو زمانہ ہمارا استقبال کرے گا، ہمارے آگے جھکے گا۔ اسی لیے اقبال نے نوجوانوں سے خاص طریقے پر ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن، جو لوگ وہ نوجوان جو ستاروں پہ کمن ڈالیں، جو ستاروں کا شکار کریں، جن کی پرواز بلند ہو، ان سے مجھے محبت ہے۔ وہ جوان نہیں جو 12 بجے تک آرام فرما رہے ہیں، وہ جوان نہیں جو کرکٹر کو دیکھ لیا تو ماشاءاللہ سمجھا کہ آج تو ہمارے لیے جنت۔ پہلی مرتبہ سینما ہال میں کوئی فلم لگی اور جا کے دیکھ کے آ گئے، سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ترم خاں تو پیدا نہیں ہوا۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا آپ کی ترجیحات ہیں، کیا آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں، اور کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو آ کے پوری فلم کی کہانی ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں از الف تا یا، اور چیزوں میں حافظہ خراب ہے۔ اگر پوچھ لیجئے امام صاحب نے مغرب میں کیا تلاوت کی تھی، دائیں دیکھیں گے اور بائیں دیکھیں گے، یاد ہی نہیں ہے۔ اور پوچھ لیجئے کہ آپ نے وہ جو 6 مہینے پہلے فلم دیکھی تھی ذرا اس کی رودات سنائیے تو ماشاءاللہ ازبر یاد ہے، بہترین پختہ حافظوں کی طرح رواں دواں سنا رہے ہیں۔ حافظہ خراب ہے کہاں؟ دین کے معاملے میں، اور حافظہ ٹھیک ہے کہاں؟ فلموں کے بارے میں اور کہانیوں کے بارے میں اور ڈراموں کے بارے میں۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا؟ ہرگز نہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو خاص طریقے پر مخاطب کیا ہے، ان کو تحریک دی ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہا ہے، اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہے، نوجوان کسی بھی ملت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نوجوانوں میں ایک عزم ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا ایک عادت ہوتی ہے۔ ان کی جوانی کی قوت انہیں اکساتی ہے، ابھارتی ہے، خطرات سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب تو ان کے اندر نہ صرف یہ کہ جسم کمزور ہوتا ہے بلکہ فکر بھی کمزور ہو جاتی ہے، جذبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اکثر بوڑھے جو ہیں وہ احتیاط علی خاں محتاط ہوتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ کنارے کنارے بڑھاپا گزر جائے، کوئی کچھ کرنا بھی چاہے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمت کمزور ہو گئی، ہمت پست ہو گئی۔ جوانی کا زمانہ ہے، کام کرنے کا زمانہ۔ اسی لیے اقبال نے جوانوں کے بارے میں یہ کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے۔ پرندے کا ذکر کیا، اور پرندہ بھی وہ جو خوددار ہے، وہ جو بلند پرواز ہے، پرندہ وہ جس کے اندر اپنے شکار کو آخری مرحلے تک جا کر پکڑنے کا حوصلہ ہے، پرندہ بھی وہ جو پرندوں کی جماعت میں قلندر ہے، پرندہ بھی وہ جو پرواز سے کبھی تھکتا نہیں، تھک کے گرتا نہیں، پرندہ بھی وہ جو اپنے مشن پر کاربند رہتا ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا۔ اس کی خودداری اور غیرت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کے شکار کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اقبال بتا رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان بھی غیرت مند ہو، خوددار ہو، بلند پرواز ہو، اس کا جذبہ بھی اعلیٰ، اس کی نیت بھی اعلیٰ، اس کا عمل بھی مستحکم، وہ صاحب کردار ہو،
وہ دوسروں کے لیے شکار کر کے لانے والا ہو، وہ دوسروں کے لیے سہارا بننے کی صفت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور یہ بھی کہا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم اگر ہے تو نہیں خطرہ افتاد، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یہ ذرا اردو میں ہے تو اس لیے آپ لوگوں کی سمجھ شریف سے اوپر چلا گیا۔ میں اتنا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ دوسرا مصرع نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو پہلی بات ہے کہ شاہین پرواز سے کبھی تھک کر نہیں گرتا، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک حوصلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک خودداری کی کیفیت پیدا ہو، وہ اپنی ملت کو آگے لے جانے کے لیے آئیں، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے محنت کا ذوق پیدا کریں۔ اقبال نے اسی لیے یہ دعائیہ شعر کہا تھا، اور ان کا یہ دعائیہ شعر ان کے درد کا عکاس ہے۔ کہتے ہیں جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ دعا کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ پیر یہ والا پیر نہیں ہے جو مرید بناتا ہے، یہ پیر یہاں بوڑھے کے معنی ہے۔ پیر بمعنی بوڑھا، کمزور، ضعیف، سن رسیدہ، یعنی جوانوں کو پیروں کا استاد کر، بوڑھے پیچھے ہٹ جائیں، جوان آگے بڑھیں، قیادت سنبھالیں، نیا خون ملت اسلامیہ کو آگے بڑھانے کے لیے جذبے کے ساتھ آگے آئے۔ یہ کہہ رہے ہیں جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اور اس میں سبق ان کے لیے بھی ہے جو بوڑھے ہیں، جو سن رسیدہ ہیں، جو کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ذرا کرسی خالی کریں، دوسروں کو آگے بڑھائیں، نوجوانوں کو جذبہ اور حوصلہ دیں، ان کو ہمت بخشیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کرسی پہ بیٹھ گئے یا تو کرسی ان سے چپک جاتی ہے، پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں بیچارے، اور اٹھتے بھی ہیں تو کرسی بھی ان کے ساتھ ساتھ اٹھتی جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے کرسی چھوڑیں گے نہیں، مریں گے تو اسی منصب کے خلاف میں لپٹ کر قبر میں جائیں گے۔ یہ ذوق ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ جوانوں کو آگے بڑھائیے، جذبہ دیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے۔ کوئی کام کر رہا ہے ٹانگ پکڑ کے کھینچیے مت، بڑھنے دیجئے۔ اقبال نے جوانوں کو یہ بھی سبق دیا کہ اپنی جوانی کو بے داغ بنائیں، اپنی جوانی کو باحیا بنائیں۔ ان کے بیٹے تھے جاوید اقبال، ان کے نام ایک نظم لکھی ہے، اس نظم میں کہتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، ملت کے سارے جوانوں کے لیے ان کا یہی پیغام ہے کہ حیا اور شرم اور عفت و طہارت اپنے اندر پیدا کریں۔ نئے آلات آج آپ کو بے حیائی کی طرف بلا رہے ہیں، ماحول کے فتنے آپ کے اندر بے شرمی کے جراثیم داخل کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان چوطرفہ یلغار کا شکار ہے، شیطانی قوتیں، طاغوتی جماعتیں نکل کر آ گئی ہیں، ملینز اور بلینز ڈالر کا کاروبار کرنے والے اور عیاشی اور فحاشی اور ننگے پن کو دنیا میں عام کرنے والے اپنے تمام اسباب و وسائل کے ساتھ میدان عمل میں ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا جوان بے حیا بنے، بد کردار بنے، غلط راہوں پر جائے، اس کے عزائم کمزور ہوں، اس کی ہمت پست ہو جائے، وہ اپنی ملت کا سہارا نہ بنے، وہ اپنے دین سے اور اپنے باحیا پیغمبر سے دور ہو۔ اسی لیے اقبال دعوت دے رہے ہیں کہ جوانی کو بے داغ رکھو،
فواحش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ او نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، خدا کا یہ اعلان دل کے کانوں سے سنو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اعلان ہوا کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ بے حیائی کے سارے کام چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے میرے پروردگار نے حرام قرار دے دیے۔ اگر آج کوئی بد نظری کر رہا ہے، کوئی زناکاری میں مبتلا ہے، کوئی ناجائز تعلقات میں پڑا ہوا ہے، کسی کا دل خراب ہے، کسی کی نگاہ خراب ہے، کسی کا عمل خراب ہے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ محمد کی جان جس کے قبضے قدرت میں ہے، میری امت کا ایک طبقہ رات کو عیاشی اور مستی کر کے سوئے گا، لہو و لعب میں مشغول ہو کر سوئے گا، کبر و فخر میں مبتلا ہو کر سوئے گا، اور جب صبح وہ اٹھیں گے تو اللہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ ارشاد ہوا باستحلالہم المحارم، حرام کاموں کو حلال کرنے کی وجہ سے، واتخاذہم القینات، گانے بجانے والی عورتوں کو اپنانے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے۔ یہ 5 گناہ ہیں جو انسانوں کو بندر اور خنزیر بنانے کی راہ پر لے جانے والے ہیں۔ پیغمبر نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی۔ او جوانوں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارو، اور سمجھ لو کہ قرآن کا یہ اعلان ہم سب کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، خشیت پیدا کرو جہاں تک ہو سکے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لاؤ جہاں تک ہو سکے۔ واسمعوا، اللہ کی باتوں کو سنو، پیغمبر کی ہدایت کو سنو، مانو۔ وانفقوا، اور راہ خدا میں جان و مال لٹاؤ، یہی تمہاری آخرت کے لحاظ سے زیادہ بہتر راستہ ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا، اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے جوانوں کو یہی پیغام دیا۔ تو اگر آج یہ پیغام ہمارے یہ بچے یاد کریں، آج اگر ہمارے نصیحت آمیز اشعار اپنے ذہن و دل میں بسائیں، کل ان کی شخصیت کی تعمیر میں یہ چیز مفید ثابت ہوگی۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ صرف بیت بازی ہے، اور اس سے خود اعتمادی بھی آتی ہے، اس سے مقابلے کی، صالح مقابلے کی ہمت آتی ہے۔ اور ہمیں قرآن نے سکھایا ہے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت، مسارعت، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ دین یہ نہیں سکھاتا ہے کہ بس بالکل صوفی بن کے کنارے بیٹھ جاؤ، ہاتھ میں تسبیح لے لو، سر پہ رومال ڈال لو، مراقبے میں چلے جاؤ، دنیا کی کوئی خبر نہیں، زمین کے نیچے دیکھو، آسمان کے اوپر دیکھو، دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو مت دیکھو۔ یہ نہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو باخبر رہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو چوکنا رہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مقابلہ کر کے اپنی امتیازی شان ثابت کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ کیسی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، سلطنت چلا کے دکھائی، نظام قائم کر کے دکھایا، دنیا کے انسانوں کے لیے راحت بھرا ایک سسٹم پیدا کیا، بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنی امتیازی شان دنیا میں قائم کر کے دکھائیے۔ آپ زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، آپ زمانے کی امامت کے لیے پیدا کیے گئے۔ سبق پڑھ، پھر شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا،
لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہمیں دنیا کی امامت کرنی، قیادت ہمارا فریض منصبی ہے۔ قیادت وہ کیا کریں گے جن کے پاس علم نہیں، تہذیب نہیں، جن کے پاس تمیز نہیں، جینے کا سلیقہ نہیں، رہنے کا طریقہ نہیں۔ ہم قیادت کریں گے جن کے پاس ایک جامع نظام زندگی ہے، حیات ہے۔ ہم کریں گے جن کے پاس نظام مصطفی ہے۔ ہم کریں گے جن کے پاس عدل اجتماعی کا پورا سسٹم ہے۔ ہم قیادت کریں گے جن کو اللہ نے قیادت کا دماغ دے کر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، لوگوں کے آگے جھکیے مت، غلامی مت کیجیے۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر جھکا غیر کے آگے تو نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے ساتھ انصاف کیجیے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے اور لوگوں کے آگے گردن نہ جھکائیے۔ بادشاہت بھی مقابلے میں ہو تو حق کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ زمانے کی کہ مسلمان بادشاہ سے ٹکرا گئے، جہانگیر جیسے بڑے بادشاہ کے دربار میں برسرے دربار حق بات کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے چاہا سجدہ کر دیں، کہا ہرگز نہیں کروں گا۔ علماء نے کہا صرف گردن جھکا دیں، مجدد الفسانی نے کہا گردن بھی نہیں جھکاؤں گا۔ سپاہیوں کو بادشاہ نے کہا زبردستی ان کی گردن جھکاؤ، وہ کھڑے رہے، گردن زخمی ہو گئی لیکن سر نہ جھکا اور لڑے، مقابلہ کیا، اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے انقلابی کام لیا۔ جب اقبال ان کی مرقد پر سرہند گئے تب یہ کہا تھا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اسی کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ یہ ہے کہ ہم نہ جھکے، اپنی خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے اندر مومنانہ فراست پیدا کریں، اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں۔ اسی کی کوشش اس بیت بازی کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بچوں نے اشعار پیش کیے سب معیاری اشعار تھے۔ کوئی ایسا شعر نہیں جو تہذیب سے گرا ہوا ہو یا جو معیار سے گرا ہوا ہو یا جس میں کوئی ایسی بات ہو جو شرافت کے خلاف ہو۔ یا آج کل جو ہمارے نوجوان شاعری سنتے ہیں اور شعر یاد کرتے ہیں وہ سب ایسے بھدے اشعار ہوتے ہیں کہ ان میں اور سب کچھ ہوتا ہے سوائے شاعری کی۔ جس زمانے میں تہذیب حافظ جیسے شاعر پیدا ہو جائیں اس زمانے کی شاعری کا تو خدا حافظ ہے۔ اور یہ ہمارے نوجوان سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بہترین شعر ہے اور کیسا حسن و جمال کی عکاسی کی گئی ہے۔ ارے تمہارا شاعر بھی بدصورت، اس کی شاعری بھی بدصورت، اس کا طرز ادا بھی بدصورت، اور جیسے تم ہو مقتدی ویسے ہی تمہارا امام بھی ہے۔ عجیب، یہ جو گل و بلبل اور رخسار و کاکل کی شاعری ہے اور وہ بھی غیر معیاری، کہیں وزن نہیں، کہیں ردیف نہیں، کہیں قافیہ نہیں، اور ہو رہی ہے شاعری اور واہ واہ سبحان۔ ایسا معلوم ہوتا ہے سننے والے ایسے اچھلتے کودتے ہیں کہ لگتا ہے چھت پھاڑ کے نکل جائیں گے۔ ارے کوئی شاعری میں شاعری ہے، اور پہلے بھی بہت سے شاعر گزرے ہیں جن کا سب کام یہی تھا، وہ بیٹھ کے بس فکر فرماتے رہتے تھے کہ محبوب کا حسن و جمال کیسے بیان کریں، کیسے اس کی خوبصورتی بیان کریں۔ کوئی مقصدی شاعری نہیں، بس اسی میں دماغ۔ وہ ہے نا وہ قلندر بخش جرت، بڑا شاعر گزرا ہے، نابینا تھا بیچارہ، آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور فکر شعر فرما رہا ہے، غور و فکر، آنکھ سے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا تھا، بیٹھ کے غور و فکر کر رہا ہے۔ تو اس کے زمانے کا ایک اور بڑا شاعر تھا انشاء اللہ خان انشاء،
وہ آ گیا، دونوں میں ذرا چلتی بھی تھی کبھی کبھی، تو وہ آ گیا۔ اب وہ آیا تو پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ شعر کا ایک مصرع ہو گیا ہے، دوسرے مصرے کی فکر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں دوسرا مصرع کیا۔ تو انہوں نے انشاء نے کہا کہ پہلا مصرع بتائیے، تو ہم بھی ذرا سوچیں۔ کہنے لگے نہیں، تم کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ تم جو ہے اگر بتا دیا پہلا مصرع تو تم دوسرا مصرع کہہ کے میرا شعر ہڑپ لو گے، میرا مصرع لے کے بھاگ جاؤ گے۔ شاعروں کے ہاں یہ بھی تو بڑا قصہ چلتا ہے نا۔ وہ کسی نے دیکھا کہ دو لوگ بھاگے جا رہے ہیں بہت تیزی سے سڑک پہ، ایک آگے آگے تیزی سے بھاگ رہا ہے، ایک پیچھے پیچھے اس کے بھاگ رہا ہے، سمجھا کہ وہ چوری کر کے بھاگا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا چوری کا سامان مل جائے۔ پکڑنے کی کوشش کی، وہ اگلا والا نہیں پکڑایا، پچھلا والا پکڑا گیا۔ اب جو پچھلا والا پکڑایا، پوچھا کیا ہوا، کچھ چورا کے بھاگا ہے؟ کہا نہیں، چورا کے نہیں بھاگا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی شاعر ہے، میں بھی شاعر ہوں، کمبخت وہ اپنی غزل سنا کے بھاگا، میری نہیں سن رہا ہے، اس لیے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اپنی غزل سنا دی ہے، میری نہیں سن رہا ہے، اس لیے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ پکڑ کے اپنی غزل سناؤں گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس نے کہا، انشاء سے جرت نے کہا کہ نہیں، تم کو نہیں بتاؤں گا، تم اپنا مصرع لگا کے ہڑپ لو گے۔ کہا نہیں، ذرا تھوڑی دیر کے بعد پھر اصرار کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر، تو آخر میں مجبور ہو کہ اس سے بھی بن نہیں رہا تھا اگلا مصرع، تو کہنے لگا کہ میں نے مصرع کہا، اس کی زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی، یعنی محبوب کے بال ایسے کالے ہیں کہ تاریک رات، اندھیری رات سے اس کی تشبیہ ہے، اس کی زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی۔ تو وہ جو تھا انشاء اللہ خان انشاء، جب اس نے یہ مصرع پڑھا، یاد کر لیجئے کہ وہ جو مصرع کہنے والا ہے وہ نابینا ہے، جرت نابینا تھے۔ تو جب اس نے یہ مصرع پڑھا تو اس نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، دوسرا مصرع بھی حاضر کرتا ہوں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، یہ ہے۔ تو یہ اسی شاعری میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، اور مقصدی شاعری چلی گئی، خاک میں مل گئی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ مقصدی شاعری کو اختیار کیجیے، یہ نہیں کہ بھدے اشعار، غیر معیاری اشعار، اور ایسے جو جن میں تہذیب و ثقافت سے گری ہوئی چیزیں ہوں، ننگا پن ہو، جس کے اندر بے حیائی ہو، فحاشی ہو، ایسی چیزوں کو آپ یاد کریں، سنیں، کہیں، اس سے بے حیائی سماج میں پھیلے گی۔ بہرحال یہ جو بیت بازی کا مقابلہ ہوا اور یہ جو کوئز کمپٹیشن ہوا، ماشاءاللہ دونوں بڑے کامیاب رہے، اور اس سلسلے میں بزم محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کارکنان، اور خاص طریقے پر حضرت مولانا مفتی نور الاسلام صاحب جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ہمارے عزیزم مولانا محمد عمار رحمانی سلمہ، اور مولانا محمد کامران ندوی سلمہ، اور ان کے سب ساتھی تہنیت اور تبریک کے مستحق ہیں۔ میں اپنی دلی خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں، اور آپ سب کو جو یہاں شریک ہوئے اس اہم موقع پر شرکت کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں، بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، کہ آپ سب آئے، دیر تک یہاں شامل رہے، اور آپ سب نے اس کام کی اہمیت کو مجھے امید ہے کہ سمجھا ہوگا انشاءاللہ، اور آئندہ بھی اس طرح کے کاموں میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔